رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المؤمن الرؤوف الرحيم. پہلے بھی کافی مقامات پر یہ حدیث پاک پڑھی گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ذریعے اگر کوئی ایک شخص رائے ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے حاصل ہو جانے سے زیادہ بہتر ہے. اور یہ سرخ اونٹ جو ہیں کہ اس وقت سب سے قیمتی ترین دولت سمجھی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. اور یہ دین اسلام، اس کے لیے 1400 سالوں سے ہر دور میں بے شمار قربانیاں دی جاتی رہیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا دور مطہرہ ہے. ہم تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل بیت اطہار کا ایک ایک فرد دیکھیں تو اس لا الہ کی بنیادوں کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ احد میں ٹوٹا ہوا دانت نظر آتا ہے. یہ دین اسلام ہے کہ جس کی تہ کے نیچے ہمیں خون شبیر 72 افراد کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کے لیے جناب خبیب نے اتنی تکلیف برداشت کی. یہ وہ دین اسلام کہ جس کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تپتی ریت کے اوپر لیٹ کر احد احد پکارا: خدارا ہم اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ان ساری باتوں کو سمجھ کر جو اللہ تعالیٰ نے خلق الموت والحیات، موت اور حیات کے اندر ہمیں قید کر دیا، اس مہلت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کل زندگی جو عام ویسے ایک دادا دنیا میں تھے، پھر والد دنیا میں سے چلے گئے، پھر وہ بچہ عمر تک پہنچ گیا، پھر وہ دنیا سے چلا گیا. ویسے ہر ایک نے کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، ایک نہ ایک وقت جانا ہے. یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل ہم یہاں پر یا اگلے لمحے موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بندہ کہتا ہے صبح سے یہ اچھے اچھے کام سارے شروع کر دوں گا. وہ ایک واقف باللہ اور عارف باللہ اس سے پوچھا گیا کہ نماز کے بارے میں. ان کا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کل نماز شروع کروں گا. 15 سال کی عمر میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کل سے شروع کروں گا، اور 65 سال کی عمر میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. 50 سال کل ہی ہوتا رہا. 50 سالوں میں وہ دن آیا ہی نہیں کہ جس دن وہ کل آ جائے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننے کی کوشش کروں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں. صحابہ کرام موجود ہیں. یہ وہ عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرو، سلونی، تم مجھ سے سوال کرو جب تک میں اس مقام پر موجود ہوں. جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نسب پر تان کیا جاتا ہے، فدا کا ابی امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ بتائیں کہ میرا والد کون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا والد حذافہ ہے، یعنی تمہاری نسبت تمہارے والد جو لوگ تم پر تان و تشنیع کرتے ہیں وہ غلط موقع پر ہیں، تم اپنے باپ کے ہی بیٹے ہو۔ پھر وہ وقت آیا، یہی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی آ جاتا ہے، روم سے جنگ ہوئی، یہ لشکر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو بھیجا ہوا تھا، مسلمانوں کا لشکر وہاں پر قیدی کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن حذافہ بالکل جوانی کی حالت میں قید ہو گئے۔ ہرقل شاہ روم نے بلایا اور کہا کہ تم باقی سارے قیدیوں سے انٹرویو لیتا رہا، جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو وہ کہنے لگا تم بڑے جوان ہو، خوب روح ہو، میرا جی نہیں چاہتا کہ تمہیں قید کے اندر ڈال دیا جائے، تمہیں دو پیشکش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ تم دین اسلام کو چھوڑ کر دین مسیحی قبول کر لو، اور ساتھ تمہیں میں دو چیزیں دوں گا، ازوجوکا ابنتی، میں اپنی بیٹی کی تمہارے ساتھ شادی کر دوں گا، واشرکوکا فی ملکی، اور اپنی سلطنت کے اندر تمہیں شریک کر لوں گا، میری آہدی سلطنت تمہاری ہو جائے گی۔ لیکن قربان جائیے ان لوگوں پر، ان کے ایمان کیسے تھے، انہوں نے ان الدین عند اللہ الاسلام کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا، انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ دین اسلام کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ تم دوبارہ کہو، کیا کہا؟ اس نے دوبارہ پیشکش وہی دہرائی، اس نے کہا کہ تم ایک نہیں ہزاروں بیٹیاں ہو، یہ ایک نہیں ہزاروں سلطنتیں ہو، ساری تم عبداللہ کے آگے رکھ دو، عبداللہ پھر بھی دین اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر وہ کچھ وقت گزرا، عبداللہ بن حذافہ کو وہ ڈراتا رہا، کہا کہ تم بالکل عین جوانی کی حالت میں ہو، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، کچھ اپنے اوپر رحم کرو۔ عبداللہ نے ایک ہی کہا کہ دین اسلام کو عبداللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور کھڑا کیا، ماہر تیر انداز بلائے، کہا کہ اس کو تیر مارنا شروع کریں، اور تیر اس کے ہاتھ یا اس کے پاؤں کے اوپر لگنا شروع ہو جائیں۔ انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہاتھ کے اندر، دوسرے ہاتھ کے اندر، ٹانگوں کے اندر تیر پیوست ہو رہے ہیں، لیکن عبداللہ ایک ہی صدا لگا رہے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے تو عبداللہ کو بھی اسلام ہی پسند ہے۔ آخر میں جب وہ یہ حربہ بھی نہ ہوا تو پھر اس نے اپنے ہرکاروں کو کہا کہ ایک کڑائی کے اندر تم تیل ڈالو، آگ جلا دو۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی، تیل جلا کے نیچے آگ لگائی گئی، اور مسلمان قیدی کو اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا گیا، تپتے ہوئے تیل کے اندر مسلمان قیدی کو ڈال دیا گیا۔ عبداللہ، اب وہ جوان جو عبداللہ کے ساتھ چند لمحے پہلے موجود تھے، اب چند لمحوں کے اندر وہ اس تپتے ہوئے تیل کے اندر ابلتے ہوئے کولے کی صورت میں موجود ہیں۔ عبداللہ کہنے لگے، عبداللہ اب تمہارے پاس اسی طرح تمہارا حال ہوگا، اگر تم ہماری پیشکش قبول نہیں کرتے، تمہیں میں اپنی بیٹی سے شادی کرا رہا ہوں، تمہیں میں اپنا آدھی سلطنت دے رہا ہوں، اب تمہارے لیے پیشکش ہے کہ میں اپنی پوری سلطنت تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، تمہاری جان بچ جائے گی، تمہاری شادی
کو چھوڑ دو۔ عبداللہ پھر آخر میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عبداللہ نے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوا ہے۔ عبداللہ دین اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ کو انہوں نے کہا، ہرقل کہنے لگا اس کو پکڑو اور اس کو تیل کے اندر ڈال دو۔ کھولتے ہوئے تیل کو کے اندر ڈالنے کے لیے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ جناب عبداللہ وہاں پر اب جب بالکل قریب پہنچے تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہرقل کہنے لگا اس کو پیچھے لے جاؤ، شاید اس کے دل کے اندر کچھ نرمی آ گئی ہے، اب یہ موت سے خوف کھا گیا ہے۔ پیچھے لایا گیا ہرقل کے پاس، کہنے لگا میرا خیال ہے تمہیں ہماری بات سمجھ آ گئی ہے، تم دین اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو۔ عبداللہ کہنے لگے مجھے موت سے خوف نہیں ہے، ایک چیز پر افسوس ہو رہا ہے کہ اے رب ذوالجلال تو نے عبداللہ پر کتنی مہربانیاں فرمائی، لیکن عبداللہ کے پاس تیرے لیے، تیری ذات کے لیے نچھاور کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے۔ عبداللہ کے پاس تیری ذات کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے صرف ایک جان موجود ہے۔ اے رب ذوالجلال یہ ایک جان تو اپنے راستے کے اندر قبول فرما دے، اور عبداللہ کے پاس اگر 1000 جانیں ہوتی تو تیرے لیے قربان کر دیتا، اور پھر بھی تیری محبت جو میرے ساتھ ہے اس کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ پھر ہمیں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، 12 سال کی عمر ہے، حضور کے بارگاہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے کے اندر جاتے تو یہ چمٹ جاتے حضور کے ساتھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسے دیتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ براء تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے؟ جناب براء کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم اپنے والد جو مشرک ہے اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آؤ تو لے آؤ گے؟ حضور کی ابھی یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ براء وہاں سے چلے اور جناب علی کے یہاں پر جو تلوار لٹکی ہوئی تھی وہ لی اور بھاگ کر جانے لگے کہ میں اپنے مشرک والد کا اس کا سر قلم کر کے حضور کی قدموں کے اندر نچھاور کر دوں۔ حضور نے ان کو پکڑ لیا اور آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے تھے، اے رب ذوالجلال یہ براء ہے، اس براء کی محبتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اور آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے اے براء میں لوگوں کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ آج اس حدیث پاک سے اگر حاضرین جہاں پر جو تشریف فرما ہیں اگر اللہ کی محبت کے لیے کسی سے ناراض ہیں، الحب للہ والبغض للہ، پھر اس کا اجر علیحدہ ہے، لیکن اگر میری ناراضگی اپنی ذات کی خاطر کسی سے ہے تو خدا را اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے رشتوں کو جوڑیے آپس میں۔ اگر اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراضگی ہے تو ایک قدم بڑھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ان کے پاس چلے جائیے، ان کے گھر چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، تو میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر تمہارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم مجھے معاف کر دو۔ میں اللہ کی رضا کے لیے ہم آپس میں باہمی ایک دوسرے کو معافی کا تبادلہ کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کس شخصیت کی بات کریں؟ آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہر لمحے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ہی ہزار ہا نعمتیں کروڑ ہا بلکہ بے حد و بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ہم ادا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بات کہ مثال کے طور پر آج 21ویں یا 22ویں محفل ہے اور ہر محفل کے اندر نماز کی بات کی گئی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت ہے۔ آپ قرآن مجید کا ایک پیج کھولیں، ایک صفحہ کھولیں، اس کے اوپر ہے اقیموا الصلاۃ، 2 صفحے مزید کھولتے ہیں پھر حکم ہے اقیموا الصلاۃ، پھر 4 صفحے کھولیں پھر آگے حکم ہے اقیموا الصلاۃ۔ یعنی تکرار ہو سکتا ہے، ایک جگہ کوئی ایسی چیز سمجھ نہ آئے، اگلی دفعہ بندہ آ جائے پھر وہ بات سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے مزید سنے تو مزید سمجھ میں آ جائے، اور ایک دفعہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری حدیث پاک کے بالکل ایک جملہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مصلی کے اوپر تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا آمر بحطب، حممت ان آمر بحطب، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں۔ حضور منبر کے اوپر تشریف فرما ہے اور شخصیت کون ہے؟ رحمت للعالمین، یہ بھی یاد رکھیں، ذات کون ہے؟ رحمت للعالمین، جو طائف کے لوگوں کے لیے آپ دعائے رحمت ہی فرما رہے ہیں، اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور نے پھر خود ہی بیان فرمایا کہ وہ لوگ، میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کروں، اگر تمہاری عورتوں اور بچوں کا اور خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو گھروں کے اندر بلا عذر شرعی نماز ادا کرتے، بلا عذر شرعی جو گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی فرما رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو اگر عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ آپ اپنے آپ سے چند لمحے کے لیے سوال کریں جو نماز ادا ہی نہیں کرتے، نماز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، روزانہ آیت اقیموا الصلاۃ سنتے ہیں لیکن نماز کی اہمیت کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہیں، تو حضور ہمارے بارے میں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔